جب ہم طالب علم تھے تو گنبد والی مسجد میں ہم حفظ کرتے تھے، اور ایک صاحب آئے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں بچوں کو قرآن خوانی کے لیے ساتھ فیکٹری لے جانا ہے. تو آپ فرماتے کہ میں بچوں کو فیکٹریوں میں نہیں بیچتا، نہ ہی ختموں پہ بیچتا ہوں. اس کی وجہ ہے ظاہر ہے بچے جب جا کے فیکٹریوں میں پڑھیں گے تو وہ لوگوں کے لباس سے متاثر ہوں گے، ان کی دولت سے متاثر ہوں گے. تو جب ایک دیندار دنیا داروں سے متاثر ہوگا تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیا سنائے گا؟ اور بچوں کو لوگ ہمارے پاس اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ قبروں پہ جا کے پڑھے، بلکہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرے. تو اس لیے آپ نے فرمایا میں نہیں بھیجتا. تو وہ صاحب تھوڑے سے جذباتی ہوئے، ان سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا مولانا میں یہاں چندہ دیتا ہوں، مطلب یہ کہ میں دیتا ہوں تو آپ کے بچے کھانا کھاتے ہیں، اور اگر آپ بچے نہیں بھیجیں گے تو میں چندہ روک لوں گا. چندہ روک لوں گا تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے 1997 کی، جب میں حفظ کرنے آیا اور انتہائی قسم و پرسی کے حالات تھے. تو قبلہ نے 2 ٹوک کہا تھا کہ جتنے بھی دیے نا وہ گن کے مجھ سے لے لو، لیکن میں اپنے بچوں کو فیکٹری میں قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجوں گا، کسی ختم پہ نہیں بھیجوں گا. تو رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے. دنیا عالم اسباب ہے، ہمیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا، ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا گیا. لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ رازق میں ہوں، اگر میں مدد نہیں کروں گا تو اس کا وہ کام نہیں چلے گا، تو پھر ضرورت نہیں تیسری دفعہ کہنے کی. آپ نے دینی کاموں کے لیے بھی اگر کسی کو ترغیب دلانی ہے تو 2 دفعہ کہیں. دوسری دفعہ کہنا جائز اس حد تک ہے کہ آپ اس کو یاد دہانی کے لیے، شاید کہ وہ کاموں میں الجھا ہوا ہو تو بھول گیا ہو، یاد دہانی کے لیے کہیں، لیکن تیسری مرتبہ نہ کہیں. تیسری دفعہ بزرگ فرماتے کہنا بھی میرے نزدیک شرک ہے.